بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ الشمس۔ سورہ الشمس قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ہے جو ترتیب مصحف کے لحاظ سے 91 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 26ویں صورت ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں شمس یعنی سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس صورت میں تزکیہ اور تہذیب نفس جیسے اخلاقی موضوعات پر تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت صالح، ان کی اونٹنی قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مار ڈالنے، نیز قوم سمود کے انجام پر مشتمل داستان بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور تلاوت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا اسے ان چیزوں کے برابر صدقہ دینے کا ثواب ادا کیا جائے گا جن چیزوں پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نمازوں میں سورہ شمس پڑھنے کی سفارش فرماتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کے بدن کے تمام اعضاء اور اس کے آس پاس موجود تمام اشیاء اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس وقت خدا فرمائے گا، میرے اس بندے کے بارے میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں اور اسے جزا عطا کرتا ہوں، اسے بہشت تک ہمراہی کریں اور جو کچھ بھی پسند ہے اسے لے لے، بہشت کی نعمتیں اس پر گوارا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاہا اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب اسے چمکائے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپائے، والسماء
والسماء وما بناها اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والأرض وما طحاها اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواها اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، قد أفلح من زكاها بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، وقد خاب من دساها اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا، كذبت ثمود بطغواها سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، إذ انبعث أشقاها جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کوچے کاٹ دی یعنی پاؤں کاٹ دیے، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، ولا يخاف عقباها اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔